نیوز پہنچائے گا آپ تک ہر خبر۔ جگہ پروگرام ایک نجی ادارہ ہے اور یہ پچھلے 20 سال سے کام کر رہا ہے۔ یہ امن اور کاروباری ذرائع کو فروغ دینے کے لیے کام کرتا ہے، لوگوں کے درمیان بڑھتی بد امنی نفرتوں کو ختم کرنے کے لیے کام کرتا ہے۔ لوگ ووٹ نہیں ڈالنا چاہتے، غربت ہے، پریشانی ہے، بے روزگاری ہے، اس لیے یہاں اس پلیٹ فارم میں ہمارا نعرہ ہے کہ پہلے احتساب ہو پھر الیکشن ہو۔ صرف الیکشن ہونا ضروری نہیں ہے، احتساب ضروری ہے۔ انصاف نہیں ہوگا، احتساب نہیں ہوگا تو پھر الیکشن تو بالکل اس طرح سے ہے کہ بس ایک ڈیل ہے کہ الیکشن ہو جائے اور کوئی بھی نامنیٹ ہو جائے جو بھی پارٹیز کھڑی ہوئی ہیں۔ ورلڈ پیس جگہ پروگرام اسلام آباد میں ورلڈ پیس جگہ پروگرام جو ہے پورے ملک میں کام کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے ایک NGO الائنس بنائی ہے جو کہ 1 روم 1 ٹیچر پروگرام کے تحت جو کہ 12,000 اسکولز بند پڑے ہوئے تمام ملک میں، اس کو کھولنے کے لیے بھی ہم کوشاں ہیں۔ اور اس کے علاوہ 2,000 سے زائد اسکول ایسے ہیں جن کو ہم خود جدید سہولیات فراہم کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا مقصد تعلیم کو، صحت کو اور وومن امپاورمنٹ پہ کام کرنا اور ان کو فروغ دینا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ محمد جاوید صاحب ابھی جو ہے ایز اے پریزیڈنٹ سندھ صوبائی صدر جو ہے یہ منتخب کیے جا رہے ہیں۔ کراچی میں سب سے زیادہ غیر مشکوک لوگ ہیں اور وہاں پہ غیر ممالک لوگ جو ہے نا ایسے آ رہے ہیں کراچی میں کہ جس طرح، اور کراچی میں کوئی بھی پوچھنے والا نہیں۔ یہ ووٹ ہے، میں سمپل آپ کو مثال دے رہا ہوں، میرے پاس یہ لیٹر بھی پڑا کامرس منسٹر 3 مہینے پہلے میں نے ان کو ریکویسٹ کیا منسٹر صاحب کو فیڈرل کہ آپ لوگ آ جائے کراچی میں۔ کراچی اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا یہ پورٹ جو ہے نا وہ کراچی ہے، لیکن بدقسمتی یہی ہے کہ حکومت کی لاپرواہی کی وجہ سے کراچی کو کوئی ترجیح نہیں ہے۔ دنیا، ہم ڈپلومیٹک میں ہیں، دنیا ہمارے ساتھ بزنس کرنا چاہتی ہے، لیکن بدقسمتی یہی ہے کہ یہاں گورنمنٹ کی طرف سے ان کو سپورٹ نہیں مل رہا ہے، نہ بزنس مین کو مل رہا ہے۔ انشاءاللہ موجودہ چیف آف آرمی اسٹاف آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ وہ انہوں نے بزنس کمیونٹی کے ساتھ 2-3 میٹنگ کی ہے، ڈالر کہاں سے کہاں آ گیا، پیٹرول کو دیکھ لو، مہنگائی کو دیکھ لو۔ تو اس دوران تو ہم کہتے ہیں ہم نے پورا 4 صوبوں کا جو نیڈ ہے، 4 صوبوں کا نہیں بلکہ کشمیر اور گلگت بھی ہے، سب کا جو نیڈ ہے ایک ہی مطالبہ ہے کہ پہلے کھڑا احتساب ہونا چاہیے، کھڑا کا مقصد پاکستان کو استحکام دینا ہے، پاک آرمی کی سپورٹ کرنا ہے اور پیس یعنی کہ امن کے ساتھ بزنس کو فروغ دینا ہے۔ چونکہ میرا خود تعلق بزنس سے ہے، اس لیے میں چاہوں گا بزنس والے جو لوگ ہیں وہ کافی پریشان ہیں، بزنس کمیونٹی کو ان کاموں کے لیے آگے آنا چاہیے، پاک فوج کا ساتھ دینا چاہیے، پاکستان کے استحکام کے لیے کام کرنا چاہیے، کیونکہ ہم سب مل کر جو ہے اس پاکستان کو استحکام کی طرف لے جا سکتے ہیں اور یہی ہمارا مقصد ہے۔ اور یہی میں خان بابا کے ساتھ چلنے کے لیے پرعزم رکھتا ہوں اور انشاءاللہ پوری جد و جہد کے ساتھ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جتنی بھی میری کاوشیں ہوں گی وہ پاکستان کے استحکام کے لیے ہوں گی۔ پاک فوج زندہ باد۔ کہ بلوچستان، کشمیر، گلگت ہم انسان ہیں، اور یقین کرے جس ملک میں میں جا رہا ہوں، جس طرح افغانستان میں آپ دیکھ لیں وہاں پہ سکھ بھی ہے، شیعہ بھی ہے، اور یہ سب کے لیے جرگہ سسٹم ہے۔ راضی نامے پہ خدا خوش ہوتا ہے، یہ نہیں کہے کہ مسلمان انسان۔ افغانیوں کو ہم نہیں نکال رہے، ہم غیر ملکیوں کو لکھا جس کے پاس کوئی پروف نہ ہو۔ ابھی بھی پرائم منسٹر، چیف آف آرمی اسٹاف ان کو کہتا ہے کہ اگر آپ غیر قانونی آئے ہیں، اس نے اس کو ٹائم دیا کہ آپ لوگ بارڈر کراس کریں، ویزا لیں، آ جائیں۔ ابھی بھی بار بار آپ پرائم منسٹر صاحب کا، چیف آف آرمی اسٹاف کا پریس کانفرنس دیکھ لیں، غیر ملکی کی بات کر رہے، افغانیوں کی بات نہیں کر رہے۔ لیکن افغانی یہاں پہ سب سے زیادہ گیٹ پاس ٹوکن پہ ہے، اس کو کہتے ہیں غیر قانونی۔
ابھی پرائم منسٹر صاحب نے اس کو ٹائم بھی دیا ہے, پورا سہولت بھی مہیا کے پی کے بلوچستان بارڈروں پہ یہ کیمپ ہے. اس کی ساتھ حکومت اس وقت جتنا مشکل میں جانتا ہوں, اس کے باوجود ان کے لیے اتنی سہولت اپنی سورسز سے وفاقی حکومت نے کیا ہے کہ اس کو واپس بھیج دے. پراپر اویزا انہوں نے ایسا آن لائن کیا کہ اس میں ایک پاکستان کے گارنٹی چاہیے کہ پاکستان بندہ گارنٹر ہو کہ یہ بندہ ادھر بزنس کے لیے آ رہا ہے یا کوئی علاج کے لیے آ رہا ہے, پھر ٹائم پہ واپس. جی, میں ایز اے کنٹری ہیڈ ورلڈ پیس جرگہ پروگرام کام کر رہی ہوں, سعدیہ خان اور خان بی بی. چونکہ افغانس کے لیے بہت کام کیا ہم نے 2 سال پہلے, تو انہوں نے مجھے خان بی بی کا لقب دیا. ورلڈ پیس جرگہ پروگرام امن کے لیے کام کر رہا ہے اور ملک کی خوشحالی کے لیے کام کر رہا ہے. ہم نے جو ہے ورلڈ پیس جرگہ پروگرام کے پلیٹ فارم پہ خیبر پختونخوا, بلوچستان, پنجاب میں اور اب سندھ میں جرگہ سسٹم بنایا ہے اور کمیونٹیز کو انوالو کیا ہے. یہاں سندھ میں صوبائی صدر ہمارے محمد جاوید صاحب ہیں جو کہ ابھی نامینیٹ ہوئے ہیں. اسی طرح ہر صوبے میں پریزیڈنٹ ہیں, وائس پریزیڈنٹ ہیں. ہمارا پورا ایک جو ہے اس کی ورلڈ پیس جرگہ پروگرام کی ٹیم موجود ہے. ورلڈ پیس جرگہ پروگرام جو ہے وہ تنازعات کو, لڑائی جھگڑے, جو زمین کے جو ایشوز ہوتے ہیں, لینڈز ایشوز ہوتے ہیں, وہ ایشوز جو لوگ لے کے جاتے ہیں عدالتوں میں کیسز بھی چلتے ہیں, لیکن عدالتوں کا مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو سالوں سال انتظار کرنا پڑتا ہے. تو ورلڈ پیس جرگہ پروگرام کے پلیٹ فارم پہ لوگوں کو فیصلے جو ہے وہ انصاف کی بنیاد پہ فراہم کیے جاتے ہیں. کراچی کے عوام کے لیے میرا یہی میسیج ہے, جیسے خان بی بی نے کہا ہے کہ لوگ کورٹوں کے اندر جاتے ہیں, ایسا نہیں کہ کورٹوں میں فیصلہ نہیں ہوتا ہے, کورٹوں میں فیصلے ہوتے ہیں, کورٹوں کے اندر فیصلے ہوتے ہیں. بات یہ ہوتی ہے کہ وہ طویل ہو جاتے ہیں, ایک سے دوسری کورٹ چلے جاتے ہیں, وہ معاملہ چلتے رہتے ہیں. جرگہ یہ ہے کہ آپس کے اندر صلح کرا کے, آپس کے اندر دلوں کو ملا کے نمٹانے کا نام جرگہ ہے. دل مل جاتے ہیں, مسئلے ختم ہو جاتے ہیں. اسی ویژن پہ ہم کام. اچھا راستہ ہوگا اور جلد سے جلد فیصلے ہوں گے, سارے کام جلد سے جلد ہوں گے. کورٹوں میں رش ہے, عدالتوں میں رش ہے, یہاں پہ سکون سے بندہ آ کے اپنے مسئلوں کو حل کرے گا. محمد جاوید بابر بھائی نے جو پیغامات دیے ہیں, مقصد ہم سب کا یہی ہے کہ ملک کی سلامتی کے لیے, امن کی بحالی کے لیے, غریب کی خوشحالی کے لیے ہم سب کا مقصد یہ ہے کہ پاک فوج کے تمام تر جو بھی پیغامات ہیں اس ملک میں جو آسانی ہو سکتی ہے, جو ہم تمام لوگوں کے لیے بہتری ہو, اللہ پاک اس میں آسانی کرے. ہم سب مل کے دعا کریں کہ اس ملک کی سلامتی کے لیے پاک فوج زندہ باد. اور میں خان بابا اور خان بی بی کی بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے چنا ادھر کے لیے, اور میں بہت پرعزم ہوں ان لوگوں کے ساتھ کہ میں ادھر ان کے ساتھ مل کے کام کروں اور ان کا جرگہ سسٹم چلاؤں. اور جو یہ مہم لے کر آئے ہیں لوگوں کو اتفاق اور محبت کے لیے کہ سب کے مسئلے مسائل حل کرنے کے لیے, تو میں اس میں پرعزم ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ میں یہ کام آگے لے کے چلوں.